خواتین و حضرات، ہم آصف فرخی کی یاد میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک یاد ہے کہ دامن دل چھوڑتی نہیں، ایک بیل ہے کہ لپٹی ہوئی ہے شجر کے ساتھ۔ اور یہ اس سال بہت نقصانات ہوئے ہیں۔ جو عربی میں ایک آپ لوگ واقف ہیں کہ ایک سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن، دا ایئر آف سورو۔ یہ وہ سال ہے جس میں حضور کے چچا اور حضرت خدیجہ ان دونوں کا انتقال ہوا، اور وہ ایک عام الحزن، وہ دا ایئر آف سورو کی سی جو کیفیت ہے وہ ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے اس ملک میں اور اپنی جو پوری ایک ادبی اور ثقافتی اور سماجی فضا ہے اس میں، جہاں ہمارے بہت سے احباب اور ہمارے بہت سے رشتہ دار اس مرض کا یا شکار ہوئے یا اس سے جہان فانی سے کوچ کر گئے، وہیں جو ہماری ادبی ایک پوری اور علمی اور ثقافتی جو دنیا ہے اس کو بھی بے پناہ نقصانات اٹھانے پڑے۔ اور اس جو یہ 3 روزہ سہ روزہ کانفرنس ہے، اس میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ان پر سب کو یاد کیا جائے، یا بیشتر جو ان میں سے گزرے ہیں ان کو یاد کیا جائے اور ان کے سلسلے میں گفتگو ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر بھی اور پاکستان کی جو ایک علمی دنیا ہے اس کا بھی جو ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور اگر ان کی عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا نقصان ہے وہ آصف کا اس دنیا سے چلے جانا ہے، بے وقت اور بالکل ناگہاں۔ اور یہ جو محفل یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی یاد میں جو سجائی گئی ہے، اس میں ان کے علمی دوست بھی، ادبی دوست بھی اور ان کے ذاتی دوست بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کے سب ذاتی ہی دوست تھے ان کے، اور بہت قربت کا جن لوگوں سے ان کا قربت کا تعلق رہا ہے ان میں سے بیشتر نزدیک ترین جو ان کے لوگ تھے وہ یہاں موجود ہیں۔ اور فہرست طویل ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے، تو میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ خود میرا اور میری طرح جو اور یہاں موجود ہمارے اکابرین ہیں اور دوست ہیں، ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ آصف کے بارے میں مسلسل گفتگو کرتے رہیں، اور ہم نے بہت سے ان کے تعزیتی ریفرنسز اور تعزیتی اجلاس منعقد کیے ہیں، اور چونکہ ان کی شخصیت کے پہلو اتنے ہیں اور ان کی کام کی نوعیت، جو جنات کا یہاں ذکر ہوتا رہا احمد شاہ صاحب کے حوالے سے، جس کا میں بالکل تائید کرتا ہوں، مگر اگر ہماری جو علمی دنیا ہے اور فکر اور ادب اور تحقیق اور تنقید اور ترجمہ نگاری اور تبازات کہانیاں لکھنا اور نظمیں بھی کہنا اور پھر ادارت اور پھر انتظام کاری، ان سب چیزوں کا اتنی ایک گہرائی ہے ان کی شخصیت میں، وسعت ہے کہ اس پر مسلسل گفتگو کے پہلو نکلتے ہیں اور ہم یاد کرتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ان کے کام کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں۔ تو میں اب بغیر کسی تقدیم و تاخیر کے سب سے پہلے جو ہمارے ایک صاحب فکر، صاحب رائے، ہمارے چوٹی کے کالم نگار، شاعر، اردو کے بھی، پنجابی کے بھی، اور میں نے تو ان کی انگریزی نظمیں بھی پڑھ اور سن رکھی ہیں، میں وجاہت مسعود صاحب سے جو لاہور سے تشریف لائیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آصف کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ دیکھیے گا آواز ٹھیک ہے بھیا؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ اوکے، رائٹ، اوکے۔ عزیزان محترم، مجھے احمد شاہ سے نیاز ضرور ہے، دوستی کا دعویٰ نہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ 13ویں عالمی اردو کانفرنس میں ہم سب کے آصف فرخی پر بات ہوگی، اور کیوں نہ ہوتی۔ 5 صدی پہلے پورا ہندوستان اجڑا تھا تو کراچی کا خرابہ آباد ہوا تھا۔ اس برس اردو نگر کی کھیتی اجڑی ہے تو کراچی کی مٹی پر آصف فرخی کی ڈھیری نمودار بھی ہے۔ میں نے اپنے معمول سے ہٹ کر احمد شاہ صاحب سے درخواست کی کہ وبا کے اس موسم میں اپنے دوست اور اپنے رفیق کے لیے چند حرفوں کی آرتی اتارنے کا مجھے موقع دیجیے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ احمد شاہ نے میری درخواست کی لاج رکھی۔
आसफ फरखी ने जाने में उजलत की। अभी तो इम्कान की खिड़कियाँ आधी खुल पाई थीं। अभी तो हर्फ अपने इत्तसाल और लफ्ज़ अपने मानी की तलाश में था। अभी तो मिज़राब का इज़्तिराब इस्तक़रार की जुस्तजू में था। अभी तो हम उर्दू वालों को आयरलैंड की किसी मुग़न्निया, ऑस्ट्रेलिया के किसी कहानीकार और मैक्सिको के किसी मुसव्विर से तारुफ़ कराना था। अभी तो उमर मेमन के तर्जुमे में नफ्सियाती उलझनें सुलझाना थी। इंतज़ार हुसैन के अफसाने का अफसूं बयान करना था। असद मोहम्मद ख़ान के जादू की मोहनी मुरतब करना थी। नासिर अब्बास नैयर की तजरीद को अपनी हुनरमंद नसर के आईने में उतार कर कूज़ागर के खदोखाल बख्शना थे। अफजाल अहमद सैयद की नसरी नज़म को फहमीदा रियाज के फ़िक्शन के मुकाबिल रखना था। अभी तो हसन मंज़र की सादाकारी और अतहर बेग की ताज़ाकारी से तह दर तह तफ़हीम की परतें बरामद करना थी। हम ऐसे बहना पा तालिब इल्मान इल्म पर अब्दुल्ला हुसैन के बाग में ज़मीन की अज़ियत और अनवरसन राय के चीख में मकान का दर्द वाज़े करना था। हम ऐसे रहरवान दश्ते बला को अज़रा अब्बास और ज़ाहदा हिना के तसव्वुर तानीसियत का फ़र्क समझाना था। सलीम अहमद की गज़ल और कमर जमील की नज़म का जज़लियाती इत्तेज़ाज़ समझाना था। आसफ फरखी ने जाने में जल्दी की। मुझे जज्बाती होने से उलझन होती है। जज्बाती होना ऐसे है जैसे तारीख़ के बेतासुर संगीन देवता के सामने सिपट डाल दी जाए, जैसे अमरियत की ज़ोरावरी के सामने हार मान ली जाए। मैं जज्बाती नहीं हो रहा। आसफ फरखी भी जज्बाती नहीं होता था। सारा दुख अपनी सतरों में रख देता था। उसके कुछ दुख सबको मालूम है। कुछ दुखों में उसने मुझे राजदान बनाया। वो पूछता था कि जिन दुखों का दरमा मुमकिन है उन पर कोई मरहम क्यों नहीं रखता। आसफ फरखी और मेरे बीच दोस्ती के राज में 3 नाम मुश्तरक थे: मुख्तार सिद्दीकी, अज़ीज़ अहमद मदनी और महबूब ख़िज़ा। कभी कभी सरवत हुसैन, मोहम्मद अनवर खालिद और ज़ीशान साहिल पर भी बात करते थे। और मुझे गवाही देने दीजिए कि आसफ फरखी ने अपने किसी हमअसर के बारे में कभी मनफी बात नहीं की। मैंने अगर कभी कोई हल्की बात कही होगी, लेकिन आसफ फरखी यूँ सुनता था जैसे नहीं सुना हो। वो शेर व अदब की चादर को माँ के दुपट्टे जैसा पाकीज़ा और बाप की तस्वीर जैसा रफ़ी जानता था। आखिरी मंजर ये था कि हमारे लाहौर वाले घर की दहलीज़ पर अलविदाई कलमात कह रहे थे, तो मैंने शारत से कहा कि आपके अक्ल व शरब की तरजीहात के बायस हमारी मुलाकात खुश्क रह जाती है। तो गैर मामूली तौर पे हंसे और कहा कि मैं ऐसा भी खुश्क नहीं। मैंने कहा कि अच्छा, अगली दफ़े आएंगे तो इनकी खुश्क दामनी का तरदामनी का इम्तहान हो जाएगा। लेकिन आसफ फरखी दोस्तों को और दोस्तियों को इम्तहान में नहीं डालते थे। पलट कर नहीं आए, आगे चले गए। 1-1.5 बरस पहले शुमाली इलाकों की सैर को गए थे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वॉज मई 2019। हमारी इज्तमाई लुग़त में शुमाली इलाकों का वो मफ़हूम अभी दाखिल नहीं हुआ था जो बरादर मोहतरम मतीउल्लाह जान और उनके रफ़ाक़ा की देन है। मुझे आसफ फरखी ने नारान और बल्तिस्तान से बहुत सी तस्वीर भेजी। तस्वीर क्या थीं? ज़ात के इन्हदाम का नक्शा था। आसफ फरखी ने 2019 के मौसम गर्मा में शुमाली इलाकों की जो सियाहत की, वो गोया बरगो गुल और रंगो बू की दुनिया से रुखसत का इशारा था। मुझे दावा रहा है कि मैं दरिया की रवानी से सैलाब की क़यामत भांप लेता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ। फरवरी 2020 के आखिर में अचानक आसफ फरखी ने लॉकडाउन के बारे में वीलॉग भेजना शुरू कर दिए। अपने महल्ले में लॉकडाउन की तफसील लिखी,
पुरानी किताबों का ज़िक्र किया, अपनी बेटी के तालीमी मार्कों का ज़िक्र किया, अपने अब्बा की तहकीक के तज़किरे करते रहे। हर व्लॉग में मैं देख रहा था कि उनकी आंखों के गिर्द हल्के गहरे हो रहे थे और आवाज़ की तवानाई कम होती जा रही थी। 60 रोज़ में 27 व्लॉग लिखे और आखिरी व्लॉग अभी अपलोड नहीं हुआ था कि आसिफ फरकी ने एक और दुनिया में लॉग इन कर लिया। आसिफ ऐसा ही था, इसका कुछ नहीं गया, हम लुट गए। बहुत शुक्रिया वजाहत। सदर मोहतरम ज़हरा आपा, अगर आप इजाज़त दें तो शमीम हनफी साहब बहुत देर से मुंतज़िर हैं और ऑनलाइन बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान में यहाँ से आधा घंटा वक्त भी आ गया, तो उनका ये मकाम ज़ाहिर है नहीं है, आखिर में उनसे हमें बात करवानी थी। लेकिन अगर शमीम हनफी साहब अगर ऑनलाइन हो तो मैं प्रोफेसर शमीम हनफी से दरख्वास्त करूँगा कि आसिफ के बारे में उनकी यादें और उनके साथ जो आपका वक्त गुजरा है उस सिलसिले में कुछ अता फरमाएं। प्रोफेसर शमीम हनफी, दिल्ली में। बहुत शुक्रिया हारिस, और ये एक बहुत तकलीफ़देह दावत है जो मैं कबूल करनी पड़ी मुझे। मेरा ख्याल है कि जीने की तरह मरना भी एक इंसानी ज़रूरत है, और हम सबको इस ये कर्ज अदा करना होता है किसी न किसी वक्त। आसिफ का मामला ये है कि मैंने उनको तकरीबन बड़े होते हुए देखा। पहली मुलाकात जब हुई तो वो कॉलेज के तालिब इल्म थे और यहाँ आए वो दिल्ली एक तरीके से उनकी वालिदा का एक उनकी निस्बत से ये उनका नानिहाली वतन था। उनकी वालिदा के एक चचा शाहिद अहमद देहलवी के भाई मुस्लिम अहमद निज़ामी साहब, डिप्टी नज़ीर अहमद की बनवाई हुई 2 बड़ी शानदार कोठियाँ खारी बावली पुरानी दिल्ली के इलाके में, उनमें से एक में मुकीम थे। हमारी मुलाकात थी मुस्लिम अहमद निज़ामी साहब से और कुछ आना जाना भी था कभी कभार का। मेरी आवाज़ पहुँच रही है? आवाज़ मेरी पहुँच रही? जी पहुँच रही है, जी पहुँच रही है आपकी आवाज़। तो जी तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मुस्लिम साहब से मुलाकात के लिए आए यहाँ। उन्होंने कहा कि भाई मेरी वालदा के चचा यहाँ रहते हैं, और तो हम लोग गए उनसे मिलने के लिए। मैं भी उनके साथ गया आगे, क्योंकि मुस्लिम अहमद निज़ामी साहब से पुरानी मुलाकात थी। ठेठ दिल्ली वाले थे, उनकी ज़बान, उनका लबो लहजा, दिल्ली के रोज़मर्रा पर उनका अबूर और दिल्ली वालों के जैसा मिजाज। घड़ी भर में उखड़ गए, फिर खुश हो गए, हंसने लगे, कभी नाराज़ होने लगे, ये कैफियत थी उनकी। बड़े जज्बाती आदमी थे। हुलिया भी उनका खालिस दिल्ली वालों का, तकरीबन गरारे की चौड़ाई का पायजामा पहनते थे, जो वो बड़े पैंचों का, और कमीज़ और पान बेहद हर वक्त खाते रहते थे। एक ख़ास किस्म का अंदाज उनका। अब पहली मुलाकात जब उनसे हुई के साथ, तो वो बेतकल्लुफ़ होना चाहते थे। तो आसिफ साहब जो थे उतनी ही मोहताज थे, यानी वो उनके तरीके से रिश्ते में नाना थे। तो वो तो चाहते थे आसिफ से कुछ बेतकल्लुफ़ी की बातें करें, कुछ वही लबो लहजा उनका एक ख़ास अच्छा बातें, वो घर की बातें करते थे, अपने ख़ानदान की उस तारीख़ में खो जाते थे। मसलन मुझे याद है कि मैं पहली बार जब उनके घर गया उनसे मिलने के लिए, बड़ी शफ़क़त से मिले और मुझसे ये कहने कि शमीम मियाँ, मैं चाहता ये हूँ कि नज़ीर अहमद की तमाम किताबों के पहले एडिशंस हमारे पास मौजूद हैं, तुम्हारे यहाँ की लाइब्रेरी को मैं देना चाहता हूँ। मैंने कहा यूँ मत दीजिए आप, मैं बाकायदा जिक्र करूँगा वाइस चांसलर से, और मैं ये कहूँगा कि वो आके उसको बाकायदा वसूल करेंगे आपसे।
عزت کے ساتھ جیسے لے جانا چاہیے، اتنی قیمتی چیز آپ دے رہے ہیں ان کو، تو جذباتی ہو گئے، اٹھے اور جلدی سے اندر کی طرف بھاگے. پھر لوٹ کے آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک کنٹوپ تھا. کنٹوپ جو ہماری طرف سردیوں میں پہنے جاتے ہیں اور روئی کے بنے ہوئے ایک طریقے سے ٹوپیاں ہوتی ہیں، وہ لے کے آئے اور میرے سر پر رکھ دیا. اور مجھ سے بہت ایک تعلق کا اظہار تھا یہ ان کے، اور کہنے لگے کہ بھائی میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور یہ ہے اور وہ وغیرہ وغیرہ یہ سب. تو اچھا، ان کو بڑی عقیدت تھی حضرت نظام الدین اولیاء سے، اور ان کے گھر سے نظام الدین کا فاصلہ تقریباً 10 کلومیٹر رہا ہوگا. لیکن ہر جمعرات کو مسلم صاحب اپنے گھر سے پیدل آیا کرتے تھے یہاں. یعنی کسی اس کی وجہ سے نہیں کہ وہ اس پر جو سر خرچ آتا وہ بچانا چاہتے تھے، بلکہ ان کے عقیدت کے اظہار کا ایک ذریعہ، ایک طریقہ یہ تھا ان کا. اور وہاں تک آتے تھے. آصف کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں کسی کانفرنس میں جب آئے، وہ کانفرنس میں شریک ہوئے، پھر فرصت ملی تو اکثر میرے گھر منتقل ہو جایا کرتے تھے وہ، کیونکہ میرے گھر سے نظام الدین قریب تھا. تو میں اور آصف وہاں نظام الدین گئے، وہاں صحن میں جا کر کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ مسلم صاحب چلے آ رہے ہیں، اور دور سے انہوں نے نعرہ لگایا، ان کی آواز بلند اور اسی انداز میں. اور اس کے بعد آصف، ظاہر ہے کہ آصف تھوڑے سے گھبراتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ درگاہ شریف کے اپنے ایک آداب ہوتے ہیں اور وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ چونک کے آصف ادھر ادھر دیکھتے تھے کون سن رہا ہے ان کی آوازیں. بڑا ایک، لیکن یہ کہ ان کے یہاں ایک، آصف کے یہاں ایک وزاداری عجیب و غریب تھی. اور ظاہر ہے کہ ہر شخص سے اس کے اپنے اس سے تعلق کے، کہنا چاہیے اسی قسم کی اس سے گفتگو کرتے تھے اس کو تعلق کا تقاضا ہوتا تھا جس طرح کا. تو مسلم صاحب بہرحال چونکہ ان کے بزرگ تھے، تو آصف شرمندہ تو کبھی کبھی ہوتے تھے ان کے لہجے پر، ان کے روزمرہ کے استعمال پر، ان کی کہنا ہے بہت سی باتوں پر. لیکن یہ کہ ہمیشہ کبھی انہوں نے اس پر کچھ کہنے کی وہ کوشش نہیں کی. آصف نے کبھی اس پر کسی قسم کا کوئی وہ، ایک عجیب و غریب وزاداری تھی ان کی. وہاں سے ہم لوگ اٹھتے تھے درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء سے. پھر آصف کا معمول یہ تھا کہ وہ خواجہ حسن نظامی کے بیٹے حسن نظامی صاحب، وہ بھی ہمارے دوست تھے اور وہیں رہتے درگاہ شریف میں، تو ہم ان کے گھر چلے جاتے تھے. ان کے یہاں وہ کبھی ہمیں اگر ایسے اچانک پہنچ گئے تو کھانے پر روک لیتے تھے، ورنہ یہ کہ اگلے دن کا وعدہ لے کے آصف سے رخصت. اور پھر یہ کہ وہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ اسلم بھائی کو بڑی عقیدت تھی حضرت نظام الدین اولیاء سے، اور دوستان نظام تو آپ سب نے دیکھی ہوگی. اور وہ ہمیشہ بہرحال ان کی کچھ نہ کچھ خدمت بھی کرتے رہتے تھے حسن ثانی صاحب کی. تو آصف جاتے تھے ان کو باقاعدہ وہ بلاتے تھے، اہتمام سے بلاتے تھے. اور وہاں آنا تو آصف میں وزاداری بہت تھی، اور ملنے جلنے میں اپنے لوگوں سے ان کا جو رشتہ ہوتا تھا، جس قسم کا تعلق ہوتا تھا، اس کا ہمیشہ وہ بہت لحاظ رکھتے تھے. اسی طریقے سے وہ عینی آپا سے ملنے کے لیے، عینی آپا ہماری کالونی میں رہتی تھیں، تو وہاں جاتے تھے. اور عینی آپا سے ملنے کا بھی ایک سلسلہ تھا، کچھ ان کا تعلق نکل آیا تھا خاندانی بھی عینی آپا سے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو دلچسپی وہ ایسے اور ان تمام چیزوں سے رکھتے تھے وہ تو تھی. اور بہرحال عجیب و غریب کہنا چاہیے کہ آصف کا معاملہ رہا. آصف سے یہاں دلی میں ملاقاتیں ہوتی رہیں. 1986 میں مجھے اتفاق ہوا پہلا سفر پاکستان کا، تو مشرق خواجہ صاحب نے مدعو کیا، میں گیا یہاں سے، اور لاہور سے مشرق خواجہ صاحب نے بلایا مجھے کہ ایک دن کے لیے کراچی آ جاؤ. اور وہاں کچھ تقریب انہوں نے رکھی نیپا کے ریسٹ ہاؤس میں. وہاں قیام تھا ہمارا، میں تھا، میری بیوی گئی تھی، ہم دونوں ساتھ تھے. اور وہیں اسی کے آڈیٹوریم میں جلسہ انہوں نے رکھا مشرق خواجہ صاحب نے. تو آصف، ظاہر ہے کہ وہاں آصف سے پہلی کہنا چاہیے کہ تفصیلی ملاقات ہوئی، کیونکہ دن میں خالی رہتا تھا تو آصف سے شام کو اجمل سے اسی طرح ملاقات ہوتی تھی. وہاں 2 دن شاید ہمارا ٹھہرنا ہوا تھا وہاں. تو اس وقت پھر آصف کے گھر جانے کا بھی اتفاق ہوا. اسلم بھائی سے ملاقات ہماری پرانی تھی، آصف سے پہلے ہم ان سے مل چکے تھے، اور وہ اس زمانے میں کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار تھے. تو وہاں گئے، اور وہ شام اب تک مجھے یاد آتی ہے کہ وہاں
اسد محمد خان صاحب سب سے بزرگ تھے اور باقی ذیشان ساحل اور عذرا عباس، انور سن رائے، یہ سب لوگ موجود تھے وہاں پر. اجمل بھی تھے. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک عذرا عباس کا گلا بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کبھی ان کو بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی لیکن مستقل بول رہی تھی، تو میں نے کہا آپ اپنے آپ کو زحمت بہت دے رہی ہیں. تو انور سن رائے بہت خوش ہوئے اور اس کو ہنسے اور کہنے صاحب یہ بڑی ہمارے مجھ سے زیادہ اور آپ سے زیادہ تو یہاں ہمارے بچے گھر پر خوش ہیں، ان کا گلا جو بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا بہرحال. تو ایک عجیب و غریب، ایک بہت اچھا، بہت ذہین نوجوانوں کا ایک پورا جو حلقہ تھا، وہ بہت اچھے مجھے خود ذیشان ساحل کی شاعری مجھے بہت پسند ہے. اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں میرا خیال ہے کہ ذیشان ساحل اور افضال احمد سید اور عذرا عباس یہ سبھی میرے پسندیدہ بہرحال شاعر. تو آصف سے ملاقاتیں بہت ہوئی، یہاں بھی ہوئیں، ہندوستان سے باہر بھی، پاکستان میں تو وہ ملاقات تھی جب پھر ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا تھا. اتفاق سے 2013 کی بات ہے، مجھے ٹیکساس یونیورسٹی کے آسٹن کا جو کیمپس ہے وہاں سے دعوت نامہ ملا ایک تقریب میں شریک ہونے کا. تو وہاں ہم گئے اور ہم اکبر حیدر ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ساتھ ہمارا قیام تھا. تو آصف بھی آئے وہاں اس کی تقریب میں شریک ہونے کے لیے. اور آصف کو وہاں دیکھ کے واقعی ایسا لگا جیسے پردیس میں اپنا کوئی رشتہ دار مل گیا ہے، بہت قریبی جس سے تعلق ہے. اور آصف جتنا خیال ہم لوگوں کا رکھتے تھے، ایک طریقے سے گھر کا فرد کسی حیثیت ان کو حاصل تھی ہمارے یہاں. اور کوئی کسی قسم کا کبھی، ایک عجیب و غریب بات یہ تھی کہ آصف کو مجھے جب بھی ملاقات ہوئی تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ بے تکلف وہ شاید کسی سے نہیں ہوتے تھے، احتیاط بہت کرتے تھے بات چیت میں، ہنستے تھے تو اپنی ہنسی کو بھی دبانے کی کوشش کرتے تھے. اور جیسا کہ میں نے ابھی وجاہت محسوس سے سنی بات کی، آصف سے بلا مبالغہ اتنی ملاقاتیں ہوئیں، کئی درجن ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، لیکن کبھی میں نے کسی کی برائی ان سے نہیں سنی. یعنی کبھی ایک طریقے کا اختلاف بھی کسی سے ہو گیا انہوں نے تو کبھی ان کی زبان پر کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ. اور یہ ماحول ان کے گھر کا بھی بہت ہی ایک سنجیدہ ماحول تھا. اور اتفاق سے میں سیمی کے گھر والوں سے بھی واقف تھا اسی طرح جس طرح آصف کے گھر والوں سے. اور تو مجھے ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے آصف کے جانے پر کہ انوشا اور غزل اور سیمی کو یہ جس تجربے سے گزرے ہوں گے وہ کتنا تکلیف دہ تجربہ ہوگا، جبکہ ہم دوستوں کا ان سے یا ان کے عزیزوں کا جو حال ہے، میں نے دیکھا کہ ان کو جس نے بھی یاد کیا، چاہے وہ حبیب یونیورسٹی کے طالب علم رہے ہوں، ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ رہے ہوں. پچھلے سال مجھے اتفاق ہوا جانے کا کراچی، تو اسی کانفرنس کے سلسلے میں. تو آصف ایئرپورٹ جا کے وہی آئے تھے وہاں اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں آپ کو یہاں سے سیدھا اپنی یونیورسٹی لے چلوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں چل کے آپ کچھ گفتگو ہمارے طالب علموں سے کریں. اور ایک تو میں نے دیکھا طالب علم بھی ان پر جان دیتے تھے، اور ایک بہت ہی مثالی استاد کو جس طریقے سے پیش آنا چاہیے اپنے طالب علموں سے، اور طالب علموں کو جس طریقے سے اپنے استاد سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، یہ صورتحال میں نے وہاں دیکھی. کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے کی وہاں بات چیت رہی ان سے. ایک لیکچر آصف نے موضوع مجھے بتا دیا تھا پہلے ہی، تو یہ سلسلہ رہا. تو میں نے مختلف تجربے ہوئے آصف سے. ایک کہنا چاہیے 40 برسوں میں جس طریقے سے ملنا جلنا رہا ان سے. اور اسلم بھائی آتے تھے دلی تو غریب خانے پر بھی تشریف لائے، اور میں نے دیکھا کہ، اور میں جب وہاں جاتا تھا تو ظاہر ہے کہ ان کی خدمت میں بھی حاضری دیتا تھا ہمیشہ. اور آصف میں ان میں بہت سی میں مماثلتیں اور مشابہتیں بہت سی دیکھیں. بات چیت کا انداز، ہنسنے کا انداز، لطیفہ سناتے وقت پہلے خود شرما جاتے تھے اگر کوئی ایسا وہ ہو رہا، بہت دبی مطلب ایک خاص ایک انداز میں. اور
میں نے ادب سے ایسا شغف رکھنے والا تو صاحب کبھی بہت کم لوگ میری نظر میں آئے جو بہت پڑھنے والے. تو میرے دوستوں میں زاہد ڈار جیسا شخص ہے جس کو کتابوں کے بغیر نیند ہی نہیں آتی. آج کل کا حال مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن انتظار صاحب کہا کرتے تھے کہ زاہد ڈار کو ضحاک کے سانپوں کی طرح روزانہ 2 کتابیں چاہیے, اس کو 2 انسانوں کا مغز چاہیے ہوتا تھا. تو آصف کے پڑھنے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنا ادب, مشرقی زبانوں کا ادب, مشرقی زبانوں سے مراد میرا یہ کہ فارسی اور عربی اور ترکی اور اس کا سب کا تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ یہ کہ مشرق کی ہمارے یہاں قومی زبان کی حیثیت 23 زبانوں کو حاصل ہے, جو صحیح یہ تعداد ہے ہندوستان میں. اور ان زبانوں کے بھی اچھے لکھنے والے کئی ایسے تھے, اور ان زبانوں میں جو ادب لکھا جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ بعض اعتبار سے اردو کے لیے کچھ اردو کو ان سے فائدہ بھی, استفادہ اردو کرتی رہتی ہے, اردو کے لکھنے والے بھی. اور ظاہر ہے کہ جیسے ملیالم کا ادب ہے, بنگالی کا ادب ہے, ہندی کا ادب ہے, کنڑ کا ادب ہے, اس میں بعض احباب بھی تھے آصف کے, گریش کرناٹ سے ان کے مراسم ہو گئے تھے, یو آر اننت مورتی جن کا بہت مشہور ناول ہے سنسکار, اور دونوں ظاہر ہے کہ وہ ناول نگار, یہ ڈرامہ نویس, اور اس کے علاوہ فلمیں بنائیں انہوں نے بہت, اور آصف کا ان سے تعلق تھا. اسی طرح پروفیسر صاحب, ملیالم کے لکھنے والوں میں پروفیسر شمیم حنفی صاحب, میں بہت معذرت خواہ ہوں, لیکن ابھی کوئی 8-9 ہمارے انہیں یاد کرنے کے لیے اور گفتگو کرنے کے لیے تو ہمارے میں ختم, تو اگر آپ سمیٹ دیں گفتگو تو میں بہت معذرت, ختم بہت ہی کرتا ہوں. دلچسپ گفتگو ہے لیکن وقت کی کچھ قید ہے. نہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کیا, اور میں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آصف پر گفتگو تو میرے لیے ایک ایسا موضوع ہے کہ میں واقعی بے قابو ہو جاؤں گا, اور ظاہر ہے کہ گفتگو پتہ نہیں, آپ نے اچھا کیا مجھے یاد دلا دیا. تو آصف کو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک ذاتی نوعیت کی باتیں تھیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ آصف کو کئی حیثیتوں سے لوگوں نے دیکھا ہے اور دیکھتے رہیں گے. ان کی افسانہ نگاری, ان کے ترجمے, ان کے سفرنامے, ان کی تنقید, ان کے انٹرویوز, میری نظر میں جو سب سے زیادہ جو قابل ذکر, جو 2-3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں, چند 3-4 منٹ میں ختم کر دوں گا. وہ ایک تو یہ کہ وہ میرے خیال میں ان کی تنقید ہے, اور دوسری ان کی انتظامی صلاحیت. افسانہ نگار کی حیثیت سے وہ, ان کے افسانہ نگاری کو کیا درجہ دیا جائے گا اور کس طرح دیکھی جائے گی, وہ ابھی کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کبھی اس میں کھونا نہیں چاہیے کسی بات کے لکھنے والے کو اپنے کسی بڑے لکھنے والے کے اسٹائل میں. یہ میں نے نیر مسعود کے میرے دوست تھے, ان کے اسلوب میں بعض لوگ لکھتے ہیں, تو میں نے ان سے بھی یہ بات کہی تھی. لیکن یہ کہ آصف کی یہ 2 حیثیتیں بہت غیر معمولی ہیں, نقاد کی حیثیت سے, دوسری ان کی تنظیمی صلاحیت, جس کا اظہار ایک تو وہاں ہوا یونیورسٹی میں نے دیکھا, اور یہ کہ اس پیشے میں آنے کے بعد, اور دوسری چیز میں نے دیکھی ان کے ہاں جو غیر معمولی رسالہ جو انہوں نے نکالا, دنیا زاد, آج کے زمانے کے رسالے کو جیسا ہونا چاہیے ویسا رسالہ تھا. وہ دنیا بھر کے ادب کو گویا کہ ایک دائرے میں سمیٹ لینے کی کوشش یہ تھی. آصف کے انتقال کے بعد جو میں نے تقریریں سنی یا کالم پڑھے یا مضامین پڑھے, زیادہ تر بہت جذباتی تھے, اور ظاہر ہے کہ لوگ سب کے سب ان کو یاد کرتے ہیں, ان میں یاد رہ جانے کی غیر معمولی طاقت بھی تھی. لیکن 2 جملے میرے ذہن میں محفوظ ہو گئے ہمیشہ کے لیے. ایک جملہ تو افضال سید کا تھا, جب ان کے انتقال کے اگلے دن ان سے فون پر میری بات ہو رہی تھی, تو افضال احمد سید نے کہا کہ اب ہم سب کی زندگیاں جو کچھ جیسی کی پہلے تھیں ویسی نہیں رہ جائیں گی. اور دوسرا جملہ مجھ سے سید کاشف رضا نے کہا کہ منٹو نے اتنی عمر پائی, تقریباً 43 برس کی, اور ہمیں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ ان کو اگر اور جو ایک معمول کی عمر ہوتی ہے انسان کو, اگر وہ مل گئی ہوتی تو ابھی اور کیا کیا کر ڈالتے. تو یہ خیال ہمیں آصف صاحب کو دیکھ کر کے بھی آتا ہے کہ آصف نے 60 برس کی عمر, 60 یا 61 برس کی عمر میں جو
काम कर डाला। अभी तवक्को यही होती थी आजकल कि भाई अभी 10-15 साल उनको और रहना था। इस अरसे में उन्होंने जितना काम किया वो हर लिहाज से बेमिसाल और गैर मामूली है। तर्जुमे में, तनकीद में, कॉलम नवीसी में, और इसके अलावा रिसाला निकालने का, और ये सब जो चीज़ें रही हैं, तो वाकई आसिफ से तवक्कुआत बहुत थी। बहरहाल मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इस वक्त आप सब से उनके बारे में कुछ बातें मैं सुनूंगा, और मैं शुक्रगुजार भी हूँ अहमद शाह साहब का भी और हारिस खलीक साहब का भी, कि जिनसे ये मौका, जिनके तवस्सुस से मुझे मिला कि मैं उन्हें आपके साथ बैठ करके याद कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शमीम हनफी साहब, आपने अहाता किया उनकी शख्सियत का, अपनी मुलाकातों का भी जिक्र किया। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के अपने हम असर एक मुमताज़ अदीब, कहानीकार और मुदीर शायर जनाब मुबीन मिर्ज़ा से मुल्तमिस हूँ कि वो आसिफ के सिलसिले में गुफ्तगू करें। शुक्रिया हारिस खलीक साहब। मसनद नशीनान ग्रामी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यूँ तो कमोबेश 6 महीने गुज़र चुके आसिफ के इंतकाल को, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बाज़ वाक़यात इस तरह इतने अचानक रूनुमा होते हैं कि उनकी शिद्दत को महसूस करते हुए ही बहुत सा वक्त निकल जाता है। और आसिफ का इस तरह अचानक एक रोज़ रुखसत हो जाना इसी तरह का एक वाक़या था। एक बिल्कुल तयशुदा अमर है कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत कहा जाता है कि मौत है। हम सब जानते हैं और अपने अपने वक्त पे हम सबको यहाँ से रुखसत होना है, लेकिन बाज़ लोग इस तरह से रुखसत होते हैं, जैसे कहा जाता है कि बाज़ सितारे टूटते हैं तो अपने पीछे रोशनी की एक लकीर छोड़ जाते हैं। इसी तरह बाज़ अफराद भी इस दुनिया से इसी तरह रुखसत होते हैं। आसिफ फ़र्रुख़ी अपने पीछे एक ऐसा असर, एक ऐसा खला छोड़कर रुखसत हुए हैं जिसे हम सब महसूस कर रहे हैं, जो किसी न किसी तरह उनके हलक़े में थे, उनसे ताल्लुक़ रखते थे। और सिर्फ़ हम लोग महसूस नहीं कर रहे, बल्कि वो लोग भी जो शायद आसिफ से बराह रास्त राब्ते में भी नहीं थे, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि आसिफ के होने से किस तरह की सूरत हाल थी अदब में, और अदब से जुड़ने वाले लोगों में, जिसका हिस्सा वो लोग भी बन जाते थे जो आसिफ से राब्ते में नहीं होते थे। अभी हनफी साहब जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि आसिफ में एक तंजीमी सलाहियत वाकई बेहद गैर मामूली थी, और इसका इजहार बिल्कुल उनकी उम्र के आखिरी 8-10 बरसों में खुसूसन हुआ। इससे पहले हम लोग मिलते रहे, हारिस यहाँ मौजूद हैं, और पिछले 30-32 बरसों में हम लोगों की एक ज़माने में तो बहुत मुलाकातें हुआ करती थीं और बहुत बैठक भी रहती थी। अभी हनफी साहब ने एक और बात की तरफ भी इशारा किया कि आसिफ हंसने हंसाने के मौके पर आसिफ यूँ मालूम होता था कि जैसे हंसी रोकते थे, यानी जिस तरह कोई अपना गुस्सा ज़ब्त करने की कोशिश करता है, आसिफ शायद अपनी हंसी ज़ब्त करने की कोशिश करते थे। अच्छा, एक हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन हारिस और हम और इरफ़ान अहमद ख़ान और तारिक फ़ज़ली, जिन लोगों ने आसिफ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा, बल्कि शायद फ़ातिमा हसन और ज़हरा आपा ने भी, और अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब ने भी, और ख़ुद अज़रा अब्बास साहिबा ने भी, क्योंकि इन सब लोगों के साथ आसिफ का बहुत वक्त गुजरा है। आसिफ जब हंसने पर आते थे तो वाकई उनके अंदर से जैसा एक शगुफ्ता आदमी बरामद होता था, वो भी देखने के लायक था। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शगुफ्तगी जो थी, ये किसी न किसी नुक्ते पर, किसी बात पर, और बिलखुसूस अदब के किसी हवाले पर हुआ करते थे। यानी वो जो हम उम्र दोस्तों में महज फ़िक्रेबाज़ी होती है, उसमें भी हमने आसिफ को हिस्सा लेते हुए देखा है, और उसमें भी उनकी शिरकत दोस्तों के साथ उसी बेतकल्लुफ़ी के रवैये का इजहार करती थी। लेकिन उनकी शख्सियत में एक जो रख रखाव था, वो असलम फ़र्रुख़ी साहब की तरबियत
اس میں خاص طور سے نظر آتی تھی، اور خود آصف کے گھر کا جو مزاج تھا وہ بھی اس میں جھلکتا تھا۔ اور پھر آصف نے جس طرح پڑھا تھا اور جس نہج پر ان کا ذہن چیزوں کو سوچتا اور دیکھتا تھا، اس میں بھی کئی ایک غیر معمولی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اچھا، ظاہر ہے یہ کوئی بہت طویل گفتگو کا وقت نہیں ہے، اور ایسی گفتگو میں جس میں تعزیت کا تاثر زیادہ نمایاں ہوتا ہے تو ہم بہت باتیں ان کی فکر کے اور ان کی تخلیقی جہاد کے حوالے سے نہیں کر سکتے، لیکن ایک آدھ بات یہ بہرحال ضرور کی جا سکتی ہے جو عوامی دلچسپی کی بھی ہوتی ہے، کہ آصف کے پڑھنے نے ان کے اندر ایک ایسی غیر معمولی وسعت پیدا کی تھی، خود ان کے اپنے لکھنے کے موضوعات ہی کے حوالے سے نہیں بلکہ ان کے سوچنے کے حوالے سے بھی، اور وہ جو کام انتظامی سطح پر کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے ان کاموں میں بھی ان کے اس مطالعے کی ایک بڑی اثر پذیری کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ آصف نے جو زندگی گزاری اس کا ایک طویل عرصہ وہ ایک انتظامی نوعیت کا تھا، یونیسیف میں وہ کام کرتے رہے، میڈیکل کا شعبہ تھا۔ اس کے باوجود اور اتنی ڈیمانڈنگ جاب کرتے ہوئے وہ جس طرح وقت اپنے پڑھنے کے لیے نکالتے تھے، ادب کے لیے نکالتے تھے اور اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے نکالتے تھے، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے اندر ادب جو ہے وہ محض ایک ذاتی سطح پہ کیے جانے والا کام نہیں ہے، بلکہ ایک ادب ایسی اجتماعی سرگرمی ہے جو انہیں سماج کے ساتھ بھی جوڑ کے رکھتی ہے، اپنے عہد کے سوالوں کے ساتھ بھی جوڑ کے رکھتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ آصف کا رویہ کیسا تھا، اس کی بابت ہم سب اب جب یاد کرتے ہیں، جب احباب ہمارے ساتھ ہوں، زندہ ہوں اور ان کے ساتھ بیٹھک چل رہی ہو تو شاید ہمیں بہت ساری باتوں کا دھیان بھی نہیں آتا، لیکن جب ایک آدمی اس طرح اچانک رخصت ہو جاتا ہے تو کتنی بہت سی باتیں ہیں، کتنی بہت سی یادیں جو یورش کرتی ہیں، جو آپ کی طرف اس ایک بہت تیز رو ریلے کی طرح چلی آتی ہیں۔ جیسے ایک واقعہ یاد آیا، کوئی 20-22 برس پہلے کی بات ہے، انتظار صاحب یہاں آئے ہوئے تھے تو ہم لوگ ایک جگہ کھانے پہ اکٹھے تھے۔ آصف نے کچھ اس طرح کی شکایت کی کہ آج کل تم زیادہ لکھ رہے ہو۔ اچھا، زیادہ لکھنے کی یہ شکایت جو تھی وہ دراصل کالم نگاری کی وجہ سے تھی۔ ہفتے میں 2-3 کالم آ رہے تھے اور اس میں ظاہر ہے ادبی کالم زیادہ تھے، لیکن شکایت آصف کو یہ تھی کہ تم زیادہ لکھ رہے ہو اور یہ زیادہ لکھنا جو ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، اس لیے کہ تم ادب کے کالم میں وہ توانائی ضائع کر رہے ہو جو تمہیں اپنے ادب کے اصل کام میں صرف کرنی چاہیے۔ یہ جو تشویش ہے یہ بالکل خالص دوستوں والی تشویش تھی آصف کے۔ اچھا، یا اس طرح کے اسلم فروخی صاحب کے انتقال کے بعد ہماری ملاقات آصف سے ہوئی تو مسجد میں ہم پہنچ کے وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آصف داخل ہو رہے ہیں، تو ہم رک گئے کہ پہلے آصف سے ملاقات ہو جائے۔ آصف سے ملاقات ہوئی، وہ ظاہر ہے جو تعزیتی بات آدمی کرتا ہے اس طرح کی صورتحال میں وہ ہوئی، تو اس کے بعد آصف ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اینڈ دس از ان لائک آصف فروخی۔ آصف کا یہ والا مزاج نہیں تھا کہ وہ دوستوں سے ہاتھ ملانے میں یا گلے ملنے میں بہت دیر تک گرم جوشی کا مظاہرہ یا اس طرح کی بے تکلفی کا مظاہرہ کریں، لیکن اس روز ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابا سے جو میری آخری ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے آپ کا نام لے کر دریافت کیا کہ مبین کے پاس جاتے ہو، تو میں نے انہیں بتایا کہ اردو بازار آج کل کم جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ لیکن پھر بھی وقت نکال کے جایا کرو، جن دوستوں کے ساتھ آدمی سوچ سکتا ہو ان کے ساتھ ملنا جلنا جاری رکھنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ باتیں ہیں جو آج یاد آتی ہیں تو آصف کی کمی زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہی غالب کا مصرع، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ مبین مرزا صاحب۔ میں عذرا عباس صاحبہ سے بہت قربت رہی ہے آصف کی، اب میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آصف کے بارے میں گفتگو کریں۔ میں
3 दिन पहले मैंने ख्वाब देखा, हम यहीं बैठे हैं, सब यही हॉल भरा हुआ है, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब कुछ हो रहा है। मैं लोगों से कहती हूँ, क्या मैं आसिफ को पुकार लूँ, आवाज़ दे लूँ? सब सर हिलाते हैं, आवाज़ नहीं दे, ये नहीं कहते हाँ या नहीं, सब सर हिलाते हैं। मैं उसको ज़ोर से आवाज़ देती हूँ, आसिफ कहाँ हो? मेरी इस गुफ्तगू बात करने से लोग खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल चुप। लेकिन उस दरवाज़े से वो दरवाज़ा खुलता है और एक चर्राहट की आवाज़ आती है। पता नहीं मेरी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं। मैं देखती हूँ, मैं सुनती हूँ कदमों की आवाज़ आ रही है इन्हीं सीढ़ियों से जो हैं, और मैं अपनी समात को यकीन में दाखिल कर रही हूँ कि ये कदमों की आवाज़ ही है। वो आवाज़ करीब आती जाती है। मैं एक लम्हे के लिए आँख खोलती हूँ और देखती हूँ हॉल खाली है, कुछ लोग उधर पीछे से दरवाजे से बाहर जा रहे हैं। मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, फिर इस यकीन में दाखिल होने के लिए कि ये ख्वाब है या कोई हकीकत है, जब मैं पूरी आँख खोलती हूँ तो सब खाली होता है, सिवाय एक धुंधले से साई की तरह, अक्स की तरह वो मेरे सामने खड़ा होता है। मुझे डर नहीं लगता, हालांकि लगना चाहिए था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ख्याल ये आता है कि सब कहाँ चले गए। मैंने उसी को तो पुकारा है जिसको ये भी पुकारते थे, या वो पुकार रहे थे। फिर मेरी आँख खुल जाती है और लोग सब बैठे होते हैं, ये सब स्टेज वैसे ही रहता है, लेकिन आसिफ एक धुएं की तरह आता है और चले जाता है। ठीक है, तो बस खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर फातिमा हसन से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो आसिफ के बारे में गुफ्तगू करें। जो मेरे हाथ में कागज़ का पलंदा था वो एक मज़मून है जो मैंने कहानी भर ज़िंदगी के उन्वान से आसिफ पर लिखा है, लेकिन अभी ना वक्त है, ना ये मौका है कि कोई तवील मज़मून सुनाऊं। मैं आसिफ पे गुफ्तगू करूंगी और वो उस गुफ्तगू के भी इतने गोशे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो आसिफ ने कहा था कहानी भर ज़िंदगी, उस कहानी भर ज़िंदगी को कहाँ से शुरू करूं और कहाँ ख़त्म करूं। बहरहाल मैंने आसिफ को बहुत से रंगों में देखा, बहुत से किरदार में देखा। मैं उनके घर में एक फ़र्द की तरह रही, कई मकाम पर उनके वालिद आसिफ की बहन बनी रही, और जैसा कि अभी मुबीन मिर्ज़ा ने कहा, आसिफ अपने जज्बात कभी उसका खुलकर इजहार नहीं करते थे, अपना अफेक्शन। लेकिन जिस दिन डॉक्टर साहब का इंतकाल हुआ तो बजाय इसके कि मैं आसिफ को तशफ़ी देती, तसल्ली देती, वो उल्टे मुझे उन्होंने आके मेरे सर पे हाथ रखा। तो ये आसिफ थे। अब आसिफ
کی زندگی کے اتنے روپ ہیں. وہ کہانی کار تھے, وہ نقاد تھے, وہ منتظم تھے, وہ ڈاکٹر تھے. انہوں نے یونیسیف میں کام کیا, کمیونٹی میڈیسن میں, اور وہاں بہت کامیاب تھے. وہاں بھی میں نے ان کو دیکھا. ایک بلکہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس وقت میں بھی کچی آبادیز اتھارٹی میں تھی, تو جب وہ کمیونٹی میڈیسن میں تھے اور جب یونیسیف میں تھے, تو میں نے ان کے پروفیشنل ایفیشینسی کو بھی دیکھا کہ وہ آصف جو ایک کہانی کار ہے, جو رائٹر ہے, وہ اپنے شعبے میں بھی کتنا کامیاب ہے, اور کتنا انہوں نے ایفیشینسی کا یہ عالم تھا کہ ایک مقام پر جب ہم سیلاب زدگان کے لیے کام کر رہے تھے اور میں میہڑ میں کام کر رہی تھی, تو مجھے دواؤں کی ضرورت پڑ گئی بچوں کے لیے, تو آصف نے خود پہنچائی وہ یونیسیف کی طرف سے. یہ تو وہ تھا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں, اور میں نے ان کی تنقید کی کتاب پر لکھا ہے, جس کا آخری کتاب جو جنوری 2020 میں انہوں نے لانچ کی یہیں ادب کانفرنس میں, آپ کے ادب فیسٹیول میں, وہ تھی ایک کہانی نئے مضمون کی. اب یہ سوچے کہ تنقید کی کتاب کا نام بھی کہانی لکھا انہوں نے, تو بنیادی طور پر وہ ایک کہانی کار تھے. دنیا جہان سے کہانی ڈھونڈ کے لاتے, ناول لاتے, اور اپنے ہاں کے کہانی کار کو, اب انتظار حسین ہیں, عبداللہ حسین ہیں, یہ تو مستند کہانی لکھنے والے تھے. وہ انہوں نے عذرا عباس کی کہانیاں, فہمیدہ ریاض کی کہانیاں, میری جو گمشدہ ڈائری میں کہانیاں تھیں ان کو بھی انہوں نے تلاش کر کے, جب میں نے کہانیاں گم ہو جاتی ہیں جو شائع کی, وہ شہرزاد نے شائع کی. اور خود شہرزاد جب انہوں نے یہ اشاعت گھر قائم کیا, تو شہرزاد خود بہت علامتی نام ہے کہانی سنانے والے کا. تو آصف جو تھے وہ خود کہانی سناتے سناتے کہانی بن گئے, اور ایسی کہانی بنے کہ جو انہوں نے نہ کہا وہ بھی کہانی بنا دیا گیا, اور جو کہا اسے بھی کہانی بنا دیا گیا. طرح طرح کے افسانے ان کے بارے میں لکھے جا رہے ہیں. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آصف ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو پشتوں سے علمی اور ادبی گھرانہ تھا, اور نہ صرف علمی اور ادبی گھرانہ تھا بلکہ ایک بہت دیرینہ ثقافت کا امانت دار بھی تھا. تو ان کے گھر کے جو رکھ رکھاؤ اور طور طریقے تھے, ایک طرف آصف کی زندگی میں وہ تھے, دوسری طرف وہ پوری ماڈرن لٹریچر اور ساری دنیا کے ادب کو پڑھ رہے تھے, سمجھ رہے تھے, اور ان سے مل رہے تھے. پھر وہ 2 بھائی تھے صرف. اب ان کے والد اور والدہ دونوں لکھنے والے, پڑھنے والے, علم دوست, علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والے, اور ثقہ قسم کے عالم اور تدریس سے تعلق رکھنے والے. ایک ذہین بچہ ان کے گھر میں پیدا ہوا, انہوں نے اس کو میڈیکل میں داخلہ دلوا دیا. اب مجھے وہ آصف بھی یاد ہے کہ جو سن 1989 میں اپنی کہانی لے کر میرے پاس آئے شائع کروانے کو, اس کہانی میں وہ آصف تھا جو آصف ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ میڈیکل میں پڑھ رہا تھا, ڈاکٹری پڑھ رہا تھا. پھر یہ بھی ایک کہانی جیسی حقیقت ہے کہ فروری 1979 میں نے ان کی وہ کہانی شائع کی اظہار میں, اور جو آخری کہانی ہے ان کی خالی گھر میں رہ جانے والے, یہ فروری 2020 میں یہاں شاہ محمد مری بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے رسالے سنگت میں شائع کی. اور کہانی میں نے آصف سے بارٹر سسٹم میں لی. میں نے کہا میں آپ کو ایک کہانی بھیجتی ہوں, آپ مجھے اپنی کہانی بھیجیں. وہ کہانی آ گئی اور شائع ہو گئی. وہ فروری 79 سے فروری 2020. آصف کا انداز کہانی لکھنے کا وہی تھا جو پہلے تھا, اس میں بھی وہ موجود تھے اور اس میں بھی یہ موجود ہے. تو آصف کو اگر پڑھنا ہے تو ان کی کہانیوں میں پڑھیے اور پہچانیے کہ آصف کون تھے, ان پر افسانہ طرازی نہ کریں. یہ جو لوگ ان کی محفلوں میں چند منٹوں کے لیے بیٹھے ہیں, وہ بڑے نشتر چلا رہے ہیں. میری آصف کے خاندان سے اور اس کی بیٹی سے, ابھی بیٹی گفتگو بھی کرے گی, بہت قریبی تعلق ہے.
ذرا संभल के बात करनी चाहिए. आसिफ के फैमिली में जो रख रखाव था वो आसिफ में था, लेकिन आसिफ की हिस्से मज़ा बहुत थी और वो खुलती थी जब वो अज़रा अब्बास के घर दावत पर आते थे और निजी महफिलों में. यही होता है ऐसे घरानों में कि आम महफिल में वो लोग नहीं, लेकिन जो ख़ास दोस्त होते हैं उनमें खुलकर बात करते हैं, और उस वक्त आसिफ की हिस्से मज़ाह जागती थी. उन्होंने आखिर वक्त तक लिखा, बहुत लिखा, तर्जुमे किए और मुतअद्दिद किताबें आई हैं जो उनकी आखिरी किताब जिस पर मैंने लिखा उस पर मैंने बहुत तफसील से लिखा है. एक एक मज़मून को मैंने एनालाइज़ किया है, इस वजह से मेरा मज़मून तवील हो गया है. और शायद मैंने कर्ज़ उतारा है, क्योंकि हमेशा मैं ये सोचती रही कि मैं सब पर लिख रही हूँ, आसिफ फ़ारूक़ी पर क्यों नहीं लिख रही हूँ. आसिफ जिसने मुझसे लिखवाया, आसिफ जिसने मेरी दोस्तों से लिखाया, आसिफ जिसने मेरी बहुत प्यारी फहमीदा रियाज के एक एक लफ्ज़ को, एक एक डायरी को, एक एक वर्क़ को महफूज करके दुनिया ज़ात की शक्ल में छाप दिया, मैंने उस पर क्यों नहीं लिखा था. तो मैंने जनवरी में उनसे वादा किया था कि ये जो आपकी आखिरी किताब आई है, हालांकि मैं समुंदर की चोरी पर लिखना चाह रही थी, उस कहानी ने मुझे बहुत मुतासिर किया था कि समुंदर हम सब की ज़िंदगियों से चोरी हो गया था, मगर मैंने इस किताब पर लिखा और आप लोग इसको मजमून की शक्ल में पढ़ेंगे. उसमें मैंने आसिफ के मुख्तलिफ़ रूप भी लिखे हैं और उनकी जो उनसे मेरा ताल्लुक़ रहा है उसको भी लिखा है. इस वक्त मैं बस यही कहूँगी कि आसिफ कभी मर नहीं सकते, मरते वो हैं जिनका ज़िक्र नहीं होता. आसिफ का ज़िक्र होता रहेगा, बहुत से हवालों से होता रहेगा. शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा हसन. ख़वातीन व हज़रात, आसिफ के इंतज़ामी सलाहियतों की गुफ्तगू यहाँ हुई. हमारी खुशकिस्मती है कि उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम पहलू पाकिस्तान में अदबी मेलों का, कराची लिटरेचर फेस्टिवल से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी बानी मोहतरमा अमीना सैयद यहाँ मौजूद हैं. और इनका पाकिस्तान में तबात का जो किताब का एक तो लिखना होता है और एक उसका छापना होता है. अगर वो छापी ना जाए तो वो लोगों तक नहीं पहुँचती. उसमें जो इनकी जो खिदमात हैं, जो इनकी रहनुमाई रही है पाकिस्तान में तबात के साथ साथ, लेकिन फिर जो पिछले कोई 10 बरस में जो कराची लिटरेचर फेस्टिवल और फिर इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल, आसिफ इनके को फाउंडर थे. तो मैं इनसे और इनकी बहुत कुर्बत रही, और उस पूरी जो इंतज़ामी सलाहियत है आसिफ की और इनकी अपनी ज़ाहिर है, लेकिन वो एक ताल्लुक़ रहा. मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि अब तक इस मौजू पे उनके ये बहुत ज़िंदगी का अहम पहलू है. उन्होंने नगर करिया ये अदबी मेलों का पूरा सिलसिला अमीना सैयद साहिबा ने और आसिफ ने फैलाया. तो इस आप और दीगर जो आपकी याददाश्तें हों वो भी ज़रूर बयान फरमाएँ और इस मौजू पर भी इज़हार ख्याल करें. बहुत बहुत शुक्रिया. जी शुक्रिया हारिस, और आप सबको सलाम पेश करती हूँ. आसिफ और मैंने मिल के कोई 17 अदबी मेले और लिटरेचर फेस्टिवल्स की, जिसमें कराची लिटरेचर फेस्टिवल थी जो हम लोगों ने मिल के फाउंड की, इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल, अदब लिटरेचर फेस्टिवल, अदब फेस्टिवल पाकिस्तान, और एक हमने की थी लिटरेचर फेस्टिवल लंदन में. और बल्कि इसी साल हम एक और लंदन में प्लान कर रहे थे, उसका नाम हमने रखा था पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, और जिसके लिए हम बुकिंग भी कर ली थी, और उसकी तारीख़ थी 20 जून. और ज़ाहिर है फिर वो हमने कैंसिल की कोविड की वजह से, लेकिन तैयारी पूरी हो गई थी 20 जून की हमारी लंदन में जो फेस्टिवल हो रही थी. और ये सिलसिला किस तरह शुरू हुआ था, 2009 में मैं गई थी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, और वहाँ वाकई मेरी आंखें खुल गई. वहाँ जाके वहाँ जो मैंने देखा कि जो उनके अदीबों को किस कदर इज़्ज़त मिल रही है और शोहरत मिल रही है, और उनके पीछे पीछे लोग दौड़ रहे हैं कि ये हमारे अपनी किताब पे आप दस्तखत कर दें. बिल्कुल मुझे लग रहा था कि उनके जो अदीब हैं वो रॉक स्टार्स की तरह उनको ट्रीट कर रहे हैं. तो मैंने सोचा कि हमारे अदीब को तो इनसे कम नहीं है, और बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हमारे पाकिस्तान के राइटर्स हैं और शायर हैं. तो वापस आके फिर मैंने आसिफ से पूछा, मैंने आसिफ को ये सब किस्सा सुनाया,
اور میں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم لوگ مل کے ایک یہاں کراچی میں کر لیں. وہ اسی وقت کھڑے کھڑے تیار ہو گئے. اور پھر ہم نے 2010 کے مارچ میں پہلا اپنا لٹریچر فیسٹیول کیا اور اس میں 5000 لوگ آئے. تو ہم تو بہت خوش تھے. 35 ہم نے سیشنز کیے تھے اور میرے خیال میں 30-40 وہ تھے ادیب تھے. اور بلکہ اس کا میں نے ولیم ڈیلرمپل سے ذکر بھی کیا کہ جو ہماری پہلی جو لٹریچر فیسٹیول تھی اس میں 5000 لوگ آئے. تو وہ بہت کہنے لگے یہ تو بہت بڑی بات ہے, یہ تو بہت کامیاب آپ کا ہوا, چونکہ میں نے جب پہلی جے پور لٹریچر فیسٹیول کی تھی اس میں صرف 40 لوگ آئے تھے. تو اس کے بعد تو پھر ماشاءاللہ ہم نے ایک کے بعد ایک کراچی میں کی, اسلام آباد میں کی, لندن میں کی, اور پھر ہم نے ادب فیسٹیول لانچ کی جو ہم نے پہلے سال 2019 میں کی, اور پھر یہاں ہی آرٹس کاؤنسل میں 2020 میں کی. اور پھر ہم زہرا آپا سے بلکہ ہم ملنے گئے تھے, آصف اور میں. زہرا آپا نے ہمیں اپنے گھر بلایا تھا کھانے پر, اور ہم تینوں نے مل کے 2021 کی ادبی فیسٹیول ادب فیسٹیول پاکستان کا ہم نے پروگرام بنایا, اور اتنا شاندار وہ پروگرام تھا. بہت شکریہ آپ کا زہرا آپا, آپ نے ہمیں اس قدر ہماری حوصلہ افزائی کی, اتنے اچھے آئیڈیاز ہمیں دیے. اور ہم لوگ بالکل تیار تھے آصف اور میں کہ اب یہ جو ہم نے پروگرام بنایا ہے زہرا آپا کے ساتھ مل کر, یہ انشاءاللہ ہم 2021 میں کریں گے. لیکن ظاہر ہے وہ تو نہیں ہو سکا. اور لیکن آصف کے ساتھ جو میرا تعلق ہے, آصف بہت مذاق کرتے تھے, ہنس کے کہتے تھے کہ وی آر پارٹنرز ان کرائم. تو میرا تعلق مجھے تو اب اتنا پرانا ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ پہلے کیسے ملے تھے. لیکن یہ فیسٹیولز تو بعد کی بات ہے, اس سے پہلے تو وہ میرے سمجھیے جب میں پبلشنگ کرتی تھی اور اب بھی کر رہی ہوں, تو آصف میرے ایڈوائزر تھے اور کنسلٹنٹ تھے اور آتھر تھے اور ایڈیٹر تھے, اور اس قدر ان کے پوچھے بغیر میں کتابیں نہیں شائع کرتی تھی, ہمیشہ ان سے ڈسکس کرتی تھی. تو جب سے ہمارا تعلق ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ اتنی پرانی بات ہے, میرے خیال میں کئی دہائیوں کی بات ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ کب ہم پہلے ملے, کس کے ذریعے ملے. اور آصف کا جو مجھے خاص, جب ہم لوگ مل کے پروگرام بناتے تھے فیسٹیول کا, تو وہ اتنے ان کے پاس آئیڈیاز ہوتے تھے اور اتنے سیشنز ہم بیٹھ کے بنا لیتے تھے, اتنے ادیبوں کے نام ہم لکھ لیتے تھے کہ میں کہتی تھی کہ آصف یہ ہم 2.5 دن میں ہم کیسے کریں گے. اتنا بڑا پروگرام بن جاتا تھا. پھر ہم لوگ بیٹھ کے پھر اس کو ہم پھر چھوٹا کرتے تھے, لیکن آصف کے جو آئیڈیاز تھے وہ ختم نہیں ہوتے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ادیب آئیں اور پورے پاکستان سے آئیں, اور کسی طرح سب کو شامل کریں, سب کو موقع دیں, سب کی کتابوں کی رہنمائی کریں. اور وہ پھر بڑی مشکل سے ایک ہم پھر 2.5 دن کے پروگرام میں اس کو سمیٹ کے اور اس کو سکیڑ کے لاتے تھے. اور بس مجھے یہ لگتا تھا کہ آصف یہ چاہتے ہیں کہ جو پوری دنیا ہے, ادب کی دنیا, وہ سمیٹ کے 2.5 دن میں ہم پیش کر دیں پبلک کو. اور ان کا وہ یہ چاہتے تھے کہ جتنے ہمارے ادیب ہیں, چاہے وہ کسی بھی زبان میں لکھیں, ان کو کسی طرح ایک کمیونٹی بنائیں اور ان کو فروغ دیں, ان کو ہر طریقے سے مواقع دیں, ان کی کتابوں کی رہنمائی کریں. تو میں صرف ختم کرنا چاہوں گی ایک چھوٹے سے میں کوٹیشن سے. What you leave behind is not what is engraved in stone monuments, but what is woven into the lives of others. اور یہی آصف کا کمال تھا کہ وہ سب کی زندگی میں وہ شامل تھے اور وہاں پیار اور محبت پھیلاتے تھے اور سب سے دوستیاں کرتے تھے. اور خاص طور پہ ان کے ہندوستان میں بھی بہت ایڈمائررز تھے. سدیپ سین جو بہت بڑے پوئٹ ہیں ہندوستان کے, ان کی جو جتنی پوئمز ان کی کتاب آئی تھی اس کا ترجمہ کر رہے تھے آصف اردو میں.
اور جیسے ابھی فاطمہ صاحبہ نے ابھی فرمایا تھا کہ فہمیدہ کے تو وہ ان کی جو قریبی دوست تھیں فہمیدہ، ان کا وہ سارا لٹریری ورکس وہ جمع کر رہے تھے ان پبلشڈ، اور ان کا ارادہ تھا اس کے چھاپنے کا. تو اب آصف کے جانے کے بعد بالکل واقعی اتنی خلا ہو گئی ہے، پیدا ہو کر دی انہوں نے ادبی دنیا میں. اب اب دیکھیے ہم سب مل کے کس طرح جو ان کی لیگیسی ہے اس کو آگے لے جائیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. شکریہ. اب میں درخواست گزار ہوں، غزل آ گئی ہیں جی. آصف کی صاحبزادی غزل آصف آن لائن موجود ہیں. یہاں اگر اسکرین پر آ جائیں. غزل آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. السلام علیکم. جی غزل، یہاں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی میں ایک یادگاری نشست اس وقت ہو رہی ہے، اور خاصی دیر سے ہم لوگ آصف کے بارے میں اور ان کے کام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ امریکہ میں ہیں اس وقت، اور آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ بھی اس گفتگو میں حصہ لیں اور اپنی جو یادیں ہیں وہ ہم تک پہنچائیں. جی بہت شکریہ حارث انکل. شکریہ حارث انکل. میں کاؤنسل میں یہ سیشن انتظامیہ نے، احمد شاہ صاحب نے، فاطمہ حسن نے ارینج کیا. اس کے ظاہر ہے ابو کی یاد اسی طرح تازہ رہے گی. ابو کا نام اردو ادب کی دنیا میں ہی مطلب آپ لوگ آگے بڑھائیں گے اور ان کو اسی طرح زندہ رکھیں گے. تو ہم بھی ظاہر ہے ہمارے لیے تو، میرے لیے تو روز ابو کی یاد نئے سرے سے تازہ ہوتی ہے. پرسوں 1 دسمبر کو 6 مہینے پورے ہو گئے تھے ابو کے چلے جانے کو. تو یہ نوٹ آپ لوگوں نے یہ تقریب بالکل ایک طرح سے بہت صحیح وقت سے کی، ایک طرح سے اور بھی تکلیف جتنی اور جتنی یاد تازہ 6 مہینے گزر جانے پہ ہوئی تھی وہ آج اور بھی یاد آ رہے ہیں. اردو کانفرنس میں ابو بہت جوش سے اور بہت خوشی سے شرکت کرتے تھے. ہمیشہ دسمبر میں ایک ہم سب کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ایک تقریب اس کے انتظام میں، اس کی پلاننگ میں، اس میں مطلب پورے دن صبح سے شام تک اس میں بہت دل کھول کے بہت خوشی سے شریک ہوتے تھے. اور شام کو پھر اس کا حوالہ بھی ملتا تھا ہم لوگ کو. 1-2 دفعہ میں بھی ابو کے ساتھ آئی ہوں، لیکن شام کو حوالہ آ کے دیتے تھے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیج پہ ایک کرسی مجھے نظر آ رہی ہے خالی ہے، وہ شاید ابو اٹھ کے گئے ہیں، آ جائیں گے. کانفرنس ادھوری لگ رہی ہے ان کے بغیر، لیکن اچھا بھی لگ رہا ہے کہ یاد ان کو اس طرح کیا جا رہا ہے. ان کو یاد انشاءاللہ رہے. ان کے بغیر میرے لیے اس طرح کی تقریبات کراچی میں، جس طرح امینہ آنٹی نے بھی بتایا، ان کے بغیر ادھوری لگتی ہیں. ان کی پلاننگ اتنے دل کھول کے، وہ بالکل جیسے آپ نے بتایا، وہ یہی چاہتے تھے کہ 2-3 دن میں کانفرنس کے دن میں، کہ جو ویکینڈ ہوتا تھا یا ادب فیسٹیول کا جو ویکینڈ ہوتا تھا، اس میں پوری ادب کی دنیا کو سمیٹ کے اس سے دل کھول کے اس میں حصہ لیں اور اس کو اپنے ساتھ رکھیں اور سب کے ساتھ بانٹیں. تو میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے اس طرح کہنے کو، لیکن بس آپ لوگ کی ہم لوگ بہت مشکور ہیں کہ آپ لوگ یاد رکھ رہے ہیں ابو کو اس طرح. بس انشاءاللہ ان کا اسی طرح نام یاد رکھا جائے، اسی طرح نام زندہ رہے. اور ہم لوگ کے لیے تو وہ ہیں ہی زندہ، وہ جا نہیں سکتے، لیکن ایک
याद इसी तरह ताज़ा रहेगी जब उनका नाम उर्दू के साथ जुड़ा रहेगा, जिसके लिए उन्होंने इतनी खिदमत की, जिस अदब के लिए, तो उसमें उनका नाम याद रहे। तो इसी तरह आगे भी इंशाल्लाह यही होता रहे। तो बस, थैंक यू। बहुत शुक्रिया गज़ल। मैं अब अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो गुफ्तगू करें। मैं मुख्तसरन कुछ कहूँगा। अभी बहुत गुफ्तगू हुई और आसिफ ने अपनी ज़िंदगी में जो काम किए अदब के सिलसिले में, उन पर बातें हुई और हम उनकी बहुत ज़्यादा तौक़ीर हमारी नज़र में है। बहुत भरपूर ज़िंदगी उन्होंने अदब को दी। मैं सिर्फ दो बातें कहूँगा जो आसिफ ने नहीं की। एक बात तो ये कि उन्होंने अपना तख्लीक़ी जो काम था वो अंग्रेज़ी में नहीं किया। वो उनको अंग्रेज़ी में अच्छा खासा उबूर था। वो हज़ारों मज़ामीन लिख रहे थे, तनक़ीदी मज़ामीन लिख रहे थे, किताबों का तारुफ़ करा रहे थे। हर तरीक़े से वो इस बात पर कादिर थे कि वो अंग्रेज़ी में भी फ़िक्शन लिखें, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ी में नहीं लिखा। अब मैं ये दावा तो नहीं करता कि वो कामला शमसी या मोहम्मद हनीफ़, मुशर्रफ फ़ारूक़ी, नदीम असलम जैसे बन जाते, मुमकिन है बन जाते, उनसे बेहतर ही बन जाते, लेकिन एक मुकाम उनको अंग्रेज़ी में अगर वो लिखते, क्रिएटिव राइटिंग अंग्रेज़ी में भी करते, तो ये उनको सहूलत हासिल थी, वो उस पर उबूर रखते थे। लेकिन उन्होंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। उसकी वजह भी शायद अब मैं समझ सकता हूँ कि क्यों नहीं दी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी किसी कहानी का भी अंग्रेज़ी में तर्जुमा नहीं किया। एक शख्स जो 50 लोगों की तख्लीक़ात का तर्जुमा कर रहा है अंग्रेज़ी में, लेकिन उसने अपनी जो उसका जौहर था, जो उसकी तख्लीक़ी सलाहियत थी, जो शाहकार थे या जो भी उसने पेश किया, वो उसने उर्दू ही में पेश किया। तो ऐसा क्यों किया? मेरी नज़र में तो ये एक इशार है, क्योंकि सबको पता है कि अंग्रेज़ी में लिखने के क्या तर्ज़ तपाके अहले दुनिया क्या होता है अंग्रेज़ी में लिखने वालों के साथ और उर्दू में लिखने वालों के साथ। लेकिन ये इशार आखिर आसिफ ने किया क्यों? ये इशार उसने मोहब्बत में किया, उसको उर्दू से मोहब्बत थी, और वो जो उसका असल जौहर था तख्लीक़ी, उसका इज़हार वो उर्दू ही में करना चाहता था। वो उसको ज़ाया नहीं करना चाहता था किसी और ज़बान में। यहाँ पर मुझे एक फ़ारसी का शेर है जो सुबह से मेरे जहन में घूम रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको कह ही दूँ कि गालिब का है, रिंदे हज़ार शेवरा ताअत हक़ गिरा नबूद। हज़ार शेवा रिंद है और उसको खुदा की इबादत उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। रिंदे हज़ार शेवरा ताअत हक़ गिरा नबूद, लेक सनम बसजदा दर नासिया मुश्तरक नखास। लेकिन सनम अपने दर पर वो पेशानी नहीं चाहता था जो कहीं और भी झुक चुकी हो। तो जो उसको उर्दू से मोहब्बत थी, वो अपनी पेशानी को, अपनी तख्लीक़ी पेशानी को सिर्फ उर्दू ही की चौखट पर झुकाना चाहता था। एक काम और नहीं किया आसिफ ने, वो कराची से नहीं गए। हर तरह के मौक़े थे, उनकी तालीम थी, सलाहियत थी। जो उनके साथ के लोग हैं, मेरा ख़्याल है कि जो तालीम या डॉक्टर बन के निकले हैं, उसमें से 90% लोग कहीं अमेरिका में या किसी और जगह पर होंगे और बहुत सरवतमंद होंगे, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आसिफ के पास बेशुमार मौक़े थे, शायद पाकिस्तान में कम ऐसे लोग होंगे जिनको के वो मौक़े हासिल थे। लेकिन आसिफ ने कराची नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? इसके लिए भी इसका जवाब भी वही है, मोहब्बत, इस शहर से मोहब्बत, इस शहर में जो ज़बानें बोली जाती हैं उनसे मोहब्बत। और उसका इज़हार है, अगर आप उसकी कहानियों को पढ़ें तो 50-60% कहानियाँ तो उसकी कराची के बारे में, और वो इतनी नाजुक कहानियाँ हैं कि उनको समझना जो है, ये सोचना कि ये शख्स इतनी बारीकी में, इतनी नज़ाकत तक कैसे पहुँच जाता है और वो कराची को किस तरह समझ रहे हैं, और फसादात या जो हमारी सूरत हाल गुजरी है, जिस तरह के वो दस्तावेज़ है, वो उसकी कोई मिसाल नहीं है।
پتہ نہیں دنیا کے کسی اور ادب میں ہے یا نہیں ہے، اردو میں تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے، کہ شہر میں فساد ہے. مثال طور پہ ایک کہانی مجھے یاد آ رہی، اور ماں کسی اور علاقے میں رہتی ہے اور بیٹا کسی اور علاقے میں، اور وہ اپنی ماں سے ملنے جاتے ہیں، کوئی بھی معمول ہوگا اس کے مطابق، لیکن اس میں خلل آ جاتا ہے. اب ان کی والدہ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہاں تک کیوں نہیں آ پا رہا. وہ ایک سیدھی سادی عورت ہیں، لیکن اس شہر کی جو تفریق ہے، جو یہاں ہنگامے ہیں، بہت معمولی باتوں پر. ایک علاقے میں ایک خاتون ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اپنی کلینک کھولی ہوئی ہے، اور وہ جانا چاہتی ہیں اپنے مریضوں کو دیکھنے کے لیے، لیکن اب وہاں دشواری ہے. کیا دشواری ہے؟ وہ اس کہانی پڑھیں، سمندر کی چوری. میں خیر ان کے افسانوں پہ اتنی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ شخص اگر وہ کراچی سے چلے جاتے تو جو ان کا مشاہدہ تھا، جو وہ دیکھ رہے تھے، وہ کہانیاں لکھتے، بہت اچھی لکھتے، مگر یہ کہانیاں نہیں ہوتی. تو انہوں نے یہ 2 کام آصف نے ایسے کیے ہیں جو بہت مشکل ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ اتنی ترغیب کا وہ مقابلہ کرے، اور اس کے لیے بہت بڑے ایمان کی اور محبت کے بہت بڑے درجے کی ضرورت تھی جو اس شخص میں تھی. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ کوئی 4-4.5 سال حبیب یونیورسٹی میں ہم دونوں ساتھ تدریس پر مامور تھے، اور ہماری روزانہ ہی ملاقات ہوتی تھی، اور 1-2 مرتبہ ہم کافی ساتھ بیٹھ کے پیتے تھے، اور گفتگو جو ہوتی تھی وہ کتابوں پر ہوتی تھی، ادب پر ہوتی تھی. چونکہ آصف صاحب جیسا کتابوں کا عاشق میں نے تو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، تو کبھی تو میں بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اتنا سارا وقت مجھے ملا، اتنی ساری محبت مجھے آصف سے ملی، اور وہ چلے گئے تو کوئی کیا کہوں. پھر یہی ہے کہ بس جب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے. افتخار عارف صاحب آن لائن ہیں؟ کیونکہ یہاں اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا. جی ذرا اگر یہاں اسکرین، افتخار بھائی آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں. جی حارث جی، میں اب آپ سے التماس کروں گا کہ آصف کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں. افتخار عارف صاحب. جی، بہت ساری باتیں ہو گئیں، اور سب نے ظاہر ہے کہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں وہ سب کسی نہ کسی اعتبار سے حارث کے قریب بھی تھے، اور مجھے اس میں کیا اضافہ کرنا. آصف سے میری نسبت، میں ان کے والد کا نیازمند تھا، اور وہ میرے چھوٹے تھے، اور ساری زندگی خود حارث آپ کے علم میں ہے کہ ایک دن پیشتر کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا، اور ساری تفصیل آپ کو بتائی تھی ان کی بیماری کی. آپ کو یاد ہوگا آپ انٹرویو کے لیے تشریف لائے تھے، تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی، اور اگلے دن 1 دن کے بعد وہ رخصت ہو گئے. اب وہ 2 صورتیں ان کی ہیں، ایک تو وہی ہے جو تخلیقی صورت، تو ایک ادبی صورت احوال کہ 50 دنیا ذات کے 50 شمارے آپ کے سامنے ہیں، پھر ان کا ترجمے کا کام آپ کے سامنے ہے، پھر ان کا جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ مل کر جو انہوں نے ادبی میلوں کی بنیاد رکھی امینہ کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ہے. ان کے ترجمے آپ کے سامنے ہیں، پھر ان کا تخلیقی کام آپ کے سامنے ہے. ایک آدھ چھوٹی سی میں بات کہوں کہ پاکستان میں اور بین الاقوامی سطح پر جو بین الاقوامی ادب سے بہت کم لوگ پاکستان کے لکھنے پڑھنے والوں میں اور تخلیقی لکھنے والوں میں خاص طور پر کم لوگ ایسے ہوں گے جو اتنی وسعت جن کے مطالعے میں ہو جتنی آصف فرخی کا مطالعہ تھا. میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ابھی
समझिए कहीं रिव्यू शाया हुआ है किसी किताब का जो उनका गोया दायरे मुताला था उसमें, तो आन की आन में वो किताब उनकी नज़र से गुज़र जाती थी और मुझे हैरत होती है कि वो कितनी जल्दी उसको पढ़ते थे और उसको जज़्ब करते थे और उस पर तबसरा करते थे, दोस्तों से तज़किरा करते थे, अपने रफ़क़ा से तज़किरा करते थे। उनके तराजिम की एक शक्ल आपके सामने है। 9 इतनी इस उम्र में 9 या ग़ालिबन 10 उनकी अफ़सानों की किताबें हैं। एक बात कहने की है कि अगर आप आसिफ के हल्क़े अहबाब को देखिए तो उसमें एक अजीब तनव्वुर नज़र आता है। वो जिसका जिक्र अभी शमीम भाई कर रहे थे कि उनके यहाँ जो सूफिया की रवायत थी और ख़ास तौर से असलम भाई का जो सिलसिला बैत वग़ैरह चिश्तिया ख़ानदान से था, वो रवादारी और वसअत क़ल्ब उनके यहाँ थी। आप देखिए एक तरफ है इंतज़ार हुसैन जो बिल्कुल एक और नुक्ते नज़र के हामिल है, या नैयर मसूद या ख़ुद शमीम हनफी साहब और शमसुर रहमान, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ नुक्ते नज़र के लोग हैं और नज़रिए के तौर पर। दूसरी तरफ बिल्कुल फ़हमीदा को आप ले लीजिए, फ़हमीदा रियाज़ उनके हल्क़े अहबाब में शामिल थी और फ़हमीदा से जितनी क़ुर्बत और जितना काम है वो आपके सामने है। तो ये जो उनके यहाँ वसअत थी उनके हल्क़े अहबाब में भी, और बिल्कुल नए लिखने वालों में और अपने हमअस्र लिखने वालों में, अब ये देखिए तनवीर और अफ़ज़ाल और अज़रा अब्बास और अभी ये फ़ातिमा ज़िक्र कर रही थी, नासिर अब्बास नैयर, हमीद शाहिद, ख़ुद आप सब नए लिखने वालों को जिस तरह से वो नुमायाँ करते थे दुनियाज़ाद में, ये आपके सामने है। जितने तर्जुमे उन्होंने किए हैं, मैं समझता हूँ इतना मॉन्यूमेंटल काम है उसका तख्लीकी सतह पर भी, कि जो मैं नहीं समझता हूँ कि गुज़श्ता 50-60 बरसों में अगर मैं 2-4 नाम लूँ ख़ास तौर पे, तो शायद ही 10 आदमी भी ऐसे नहीं निकलेंगे जितना आसिफ ने काम किया। आप देखिए कि अभी यूरोप में कोई किताब शाये हुई है, अमेरिका में कोई फिक्शन पे कोई नावल आया है और आसिफ उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। और मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि अंग्रेज़ी में लिखना उनका, वो भी उर्दू की एक बहुत बड़ी खिदमत थी, इसलिए कि एक बहुत बड़ा तबका है जो अंग्रेज़ी में पढ़ता है अदब को, बदकिस्मती से वो उर्दू अदब को अंग्रेज़ी के हवाले से जानता है। चुनांचे हमारे ज़माने में, यानी मेरी नौजवानी के ज़माने में सफदर मीर साहब थे या कमांडर अस्करी थे, वो लिखते थे। अब इस ज़माने में जो सिर्फ यानी मोहम्मद अली सिद्दीकी और उसके बाद तख्लीकी लिखने वालों में ख़ुद यानी आसिफ फर्रुखी जो ख़ुद तख्लीक़ात थे और तख्लीक़ात से ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ कि बहुत माज़रत के साथ नक़ाद शायद इस कदर आसानी से, इतनी सहूलत से तज्ज़िये और तबसरे नहीं कर सकते। और मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे जो नासिर अब्बास नैयर के अलावा कोई सिक्काबंद नक़ादों में अंग्रेज़ी में तनक़ीद लिखने पर इस तरीक़े से तसल्लुत नहीं रखता था जितना आसिफ रखते थे। और उन्होंने बहुत काम किया और इस सिलसिले में यानी मुसलसल डॉन में उनके जो मज़ामीन आते थे उसकी बड़ी मंजिलत थी और लोग उससे बहुत सीखते थे। और दूसरी बात ये कि जो तर्जुमे जिस नौइयत के उन्होंने किए हैं और जितने तनव्वुर के साथ उन्होंने तर्जुमे किए हैं, ऐसे हमारी तारीख़ में बहुत कम लोगों ने ऐसे तर्जुमे किए हैं। और इस कदर और इतनी तेज़ी से वो किताब पढ़ते थे कि मुझे हैरत होती थी कि अभी महीना भी नहीं गुज़रा और कोई नावल आया हुआ है और वो उन्होंने दस्तयाब भी कर लिया और उसका तर्जुमा और उसके बारे में गुफ्तगू भी कर ली और उसकी तफ़हीम उनकी बहुत अच्छी और बेहद अच्छी। अभी शमीम भाई ने जैसे कहा कि उनकी नस्ल ज़ाहिर है कि वो यानी ताज बेगम और असलम फर्रुखी के साहबजादे थे। दिल्ली का मुहावरा उन्होंने बचपन से सुना हुआ था, उनके कानों में रचा बसा था।
اور شخصیت کے طور پر بلا شبہ ان میں اگر آپ کہیں کہ جی جانبدار تھے بعض شعبوں میں، ان کی جانبداری اپنے جس کو وہ تخلیقی سطح پر قابل منزلت سمجھتے تھے اس کی تعظیم، اس کی تکریم، اس کے اعتراف میں کبھی آصف کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیے محمد خالد اختر جن کو لوگوں نے گویا ایک طرح سے نظر انداز کیا، حسن منظر جن کو لوگوں نے اس طریقے سے نہیں پہچانا جیسے پہچانا جانا چاہیے تھا، اسد محمد خان، یہ سب لوگ جو گویا گوشہ گیر اور خلوت گزین لوگ تھے، ان کو بھی جس طریقے سے انہوں نے، ابھی افضال سید ہے، افضال سید ایک گویا حجرہ قناعت میں مقید ایک تخلیق کار ہے، اس کو کوئی ان کی شاعری پر عذرا اور نثری نظم کے حوالے سے اتنی جہتوں سے انہوں نے ہندوستان کے ادیبوں میں خاص طور پر نیر بھائی کی کتابوں کی اشاعت میں، اور جیسے ابھی فاطمہ نے ذکر کیا وہ جو شہرزاد پبلیکیشن ہے، اس میں کیسی کیسی نادر و نایاب کتابوں سے انہوں نے اردو کی دنیا کو روشناس کرایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی خدمات کہاں، ابھی امینہ ذکر کر رہی تھی جے پور فیسٹیول کا، اب جے پور فیسٹیول کے بارے میں اب تو ویسا نہیں رہا، یعنی اب وہ الزام اور تہمت نہیں لگتی، اس پہ یہ الزام لگتا تھا کہ جے پور میں فیسٹیول ہوتا ہے اور سارے انگریزی میں لکھنے والے ادیب نمایاں ہیں، اور جبکہ خود ہندوستانی زبانوں کے ادیب اور شاعر وہاں اس تعداد میں نہیں آتے جس تعداد میں صرف ہندوستان کے انگریزی لکھنے والے آتے۔ آصف جیسے ابھی کہا پہلے سے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے امینہ کے ساتھ تھے، اور ان کے ہاں انگریزی اردو کی کتابیں انگریزی میں اور اردو پر کتابیں انگریزی میں یہ امینہ نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شروع کیا، اور اس میں بلا شبہ آصف کا بڑا ہاتھ تھا اور بڑی خدمات تھیں، اور فیسٹیول میں جتنی نمائندگی اور دوسرا ایک بڑا کام جس کا اعتراف کیا جانا چاہیے وہ کراچی کے تھے، کراچی پر ان کی کتاب اور ان کی تخلیقات جو کراچی والوں کی ان کے رسالے میں چھپتی تھی وہ ایک بالکل جداگانہ ایک موضوع ہے، مگر اس کے ساتھ ایک بڑا کام ان کا تھا کہ سندھ کے ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ جو روابط اور جس طرح کا گویا اردو اور سندھی ادیبوں کو ملا کر رکھنا، ان کے ایک دوسرے کے، مثلا انہوں نے شیخ ایاز پر جو کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کام تو کسی اردو والے نے پاکستان میں نہیں کیا۔ یہ خدمت سندھ کے ادیبوں میں بھی وہ یکساں طور پر مقبول تھے، اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں ادب تخلیق ہو رہا تھا وہ اس سے پوری طرح کما قہو آگہی بھی رکھتے تھے، اور ان کا ادب اور احترام بھی ویسا ہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند برسوں میں جو ہمارا نقصان ہوا اور جس کا ذکر حارث نے کیا، آصف کا جانا بہت بڑا نقصان ہے، اور یعنی مجھے تو یہ ابھی تک یقین نہیں آتا، مجھے جب کوئی کتاب چاہیے ہوتی ہے، میں کسی نئی کتاب کے بارے میں ذرا سا مجھے تجسس ہوتا تو میں آصف کو فون کر لیتا تھا کہ بھائی یہ کتاب نہیں ملی، یہ رسالہ ہندوستان سے آیا نہیں ملا، اور وہ فراہم کر دیتے تھے، اور مجھے تو کوئی دوسرا آصف فروخی نظر نہیں آتا اور نہ اس کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اتنا بڑا خلا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اہل ادب کو، پاکستان کے ادیبوں اور شاعروں کو اس بات کا میں سمجھتا ہوں احساس نہیں ہوا ہے کہ ان کے درمیان سے کیسی کثیر الجہاد اور جامع صفات شخصیت اٹھ گئی۔ پروردگار عالم جیسا اس نے دنیا میں ان کو سرخرو رکھا، ان کے درجات بلند کرے۔ بہت بہت شکریہ افتخار بھائی، خاصا وقت ہو گیا ہے، اور اب ہماری جو صدر مجلس ہیں ان سے میں درخواست کروں گا یہ مکالمے کا اکادمی بازیافت جسے چھاپتا ہے اور مبین مرزا صاحب جس کے مدیر ہیں، اس کا
ایک 52واں جو رسالہ ہے یہ آج ہی میرا خیال ہے آج ہی آیا ہے، اور اس میں بیاد آصف فرخی ایک گوشہ ہے، اور اس میں زہرا آپا کا بھی مضمون ہے، افضال احمد سید صاحب، تنویر انجم صاحبہ، عشرت آفرین صاحبہ اور انعام ندیم صاحب کا، ان کے اس میں مضامین ہیں موجود ہیں. یہ میرے خیال ہے یہاں دستیاب ہے. مبین یہاں دستیاب نہیں ہے لیکن یہ تو میں آپ اس میں سے جو مضمون ہے وہ پڑھیں گی یا گفتگو فرمائیں گی؟ جی زہرا آپا. میں صرف یہ کہوں گی کہ میں نے جب میری آصف سے ملاقات ہوئی تھی تو مجھے یہ لگا تھا کہ یہ وہ ملاقات ہے جو عمر بھر چلے گی، بقول میر صاحب کے کہ عمر بھر ایک ملاقات چلی آتی، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ عمر کا سرمایہ آصف کے پاس بہت کم تھا. لیکن جتنی دفعہ میں اس سے ملی، جتنی دفعہ ہماری ملاقاتیں ہوں، ایک عجیب سا طمانینت کا، سکون کا احساس ملا مجھے. اور اب جب آپ سب سے میں نے اتنی باتیں سنی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ انتہا سے زیادہ ملنے کے باوجود، اس کو چاہنے کے باوجود، میں شاید اسے جان ہی نہیں پائی، اس لیے کہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی کو جاننا. عمر بھر لوگ ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جان نہیں پاتے. تو میں آصف کو کس طرح جانتی؟ میں تو بس یہ جانتی تھی کہ ہر وقت وہ جب بھی میں اسے فون کروں وہ بڑی شگفتگی سے، محبت سے، ملائمت سے بات کرتا. اچھا آپا میں آتا ہوں. وہ آ جاتا تھا، ہم بیٹھتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے. کئی دفعہ سفر میں بھی ساتھ ہوا. پھر رفتہ رفتہ کچھ مجھے محسوس ہونے لگا. پہلے میں سمجھتی تھی وہ مجھے چھوٹا بھائی لگتا ہے، اس کے بعد تو وہ مجھے اپنے بچوں ہی کی طرح لگنے لگا تھا. بہت سی ملاقاتیں ہیں، بہت سی یادیں ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان کو پوری طرح جاننا بہت مشکل ہے. جیسے امینہ نے ذکر کیا، وہ ملاقات بہت یاد آتی ہے. ہم تینوں کس طرح کے نقشے بنا رہے تھے، کیسے وہ پینسل سے ہر چیز کو ڈرا کر رہا تھا، کیسے وہ نوٹس بنا رہا تھا. وہ ملاقات یاد آتی ہے جب میں اور انتظار صاحب لاہور سے فیصل آباد گئے. رستے بھر ہم دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے. ڈھابوں میں رک رک کے ہم نے چائے پی. گل بکاولی کی بات چل رہی ہے تو وہی چل رہی ہے. ہندو شاعروں کے شعر سنا رہے ہیں تو وہی سناتے چلے جا رہے ہیں. اس طرح کی صحبتیں، اس طرح کی یادیں میرے پاس اس کے لیے بہت ہیں. نہیں جاننا میں اس لیے کہتی ہوں کہ جس کو آدمی جانتا ہے اس کے دکھ اور سکھ دونوں ہی شیئر کر لیتا ہے. لیکن آصف نے تو کبھی کسی دکھ کا اظہار ہی نہیں کیا میرے سامنے. اور کیوں کرتا؟ کیونکہ دکھ تو بہت ذاتی چیز ہے، اس کا اظہار کرنا دکھ سے زیادہ بری بات ہے. بس بہت اچھا تھا اس کے ساتھ، جتنا وقت اچھا گزرا. دل بہت چاہتا ہے اس کے بارے میں لکھنے کو. مبین نے جب کہا تو جو کچھ لکھ پائی وہ آپ پڑھ ہی لیں گے. عمر کے اس دور میں ہوں کہ بیٹھے بیٹھے ایسا دل گھبرا جاتا ہے، جانے والوں کا جانا یاد آ جاتا ہے. اور پھر خود ہی ایک آدھ شعر نکال کے اپنے دل کو تسلی دے لیتی ہوں کہ کہتے ہیں جانے والے یہاں سے گئے، کہتے ہیں جانے والے یہاں سے گئے، سب یہیں رہ گئے کہاں سے گئے. بہت بہت شکریہ زہرا نگاہ صاحبہ. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی جو آصف کی یاد میں یہ ایک مجلس تھی، یہ اختتام پذیر ہوتی ہے. میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، لیکن ساتھ ساتھ شاید ہم پر یہ فرض بھی ہے کہ انہیں نہ صرف یاد کرتے رہیں بلکہ یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ان کے کام کے بارے میں، جو ان کا تخلیقی کام ہے یا جو ان کا تنقیدی کام ہے جس کی طرف افتخار عارف صاحب نے اشارہ کیا، انہوں نے دوسروں پر بہت کام کیا ہے اور انہیں بہت ان کی حوصلہ افزائی کی ہے اور
نمایاں کیا ہے جیسے انہوں نے فرمایا. میرا خیال ہے اب یہ ہم سب پر فرض ہے, لازم ہے کہ آصف کے اپنے کام پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی جائے, ان کے اپنے کام کو یکجا کیا جائے, اور ظاہر ہے کہ اس کے ترجمے بھی ہوں. بہت بہت شکریہ. اور سب جو یہاں ہمارے پینل کے معزز اراکین ہیں ان کا بھی میں بہت